والغيبة إلهيا الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتقدين المنتجبين ولا تطال على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن المجيد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وعلمة الطاهرين. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحال الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. ومحمد ومحمد صلى الله الحمد للہ تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، کریم بھی ہے. شکر ہے اور حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے بنایا اور آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے خلق کیا. حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہم جیسی حقیر مخلوقات کو اپنی عظیم عبادت کے لائق سمجھا اور مقصد خلقت عبادت کو قرار دیا. شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں فرش رضا جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور کروڑوں شکر ہے اور زندگی سجدہ شکر میں گزر جائے تب بھی اس نعمت کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو عطا فرمائی. اے اللہ عزیز ہم واجب الاحترام مزداران مظلوم کربلا، یہ ہمارے خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے، سیکنڈ لاسٹ، کہ جس میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ معروضات کرنے ہیں. وہی کچھ معروضات ہیں کہ اپنے وقت مجھے طے کرنے ہیں اور وہی آپ سے التجا ہے کہ غور و فکر بغیر غور و فکر کے فضائل الہی سننے کا نہیں ہے. اچھا دیکھیے، میں آغاز پھر سے دیکھیے اپنی عادت بیان میں گفتگو ایمان کے واقعات سے کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے تب اہل بیت کی فضیلت سننے میں مزہ اور لطف آئے. جناب سلمان فارسی سنتے رہتے ہیں یار کیا کرے سے کہا جاتا ہے، کیا کرے. رسول خدا دیکھیے کسے کہتے ہیں فضیلت دیکھیے علی کے غلاموں کی. پھر میں ایک منزل تک آؤں گا کہ جناب سلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا. دیکھیے آپ پھر امت ایمان بن جائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا چلے کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا. کیا کہا؟ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا. دنیا علی کو
کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن رسول فرما رہے ہیں تم جتنا علی کو سمجھنا چاہو گے، جس منزل تک جاؤ گے، تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑ دوڑ کے تھک جائے گئے، لیکن تب بھی علی کو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا یا علی عرفات الا اللہ وانا باقو، کا علی کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا ضروری ہے یا خدا کا رسول ہونا ضروری ہے۔ کہا علی تمہیں یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ کا۔ اب اس میں لطف دیکھیں حضرت، یہ جملہ کتنی فضیلتیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، حمل کیے ہوئے ہے۔ جناب سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی کون ہے؟ ایمان کی تسلیم اندر رفاعت، کہاں رہتے ہیں ہر وقت؟ در علی و در زہرا پر ہے جملہ، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، آپ سنیے گا۔ جناب سلمان فارسی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز مکمل ہوئی باہر نکلے، بازار میں آئے، سنی نہیں شاء محفوظ ہوگی۔ کہا جب بازار سے نکلے، باہر بازار میں آئے تو حضرات ملے، بس میں نے کہہ دیا تو حضرات ملے۔ کہا یہ بتاؤ سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد نبوی سے آ رہا ہوں۔ اچھا مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ کون ہے؟ کہا توجہ کریے، کون ہے سلمان؟ ہر وقت گلے علی پر رہتا ہے۔ کیا پوچھا دونوں نے کہ بتاؤ کہاں سے؟ کہا مسجد نبوی سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ کون کون تھا مسجد نبوی میں؟ سلمان سے پوچھا۔ کہا ایک شمس نبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پڑھنے کا ضامن ہوں، آپ اپنے سننے کے ذمہ دار ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک ہے رسول خدا اور ایک وہ ہے کہ جسے میں کما حقا نہیں جانتا۔ لوگوں نے سمجھا ہوگا کوئی کہ جسے سلمان کما حقا نہیں جانتا، ہوگا کوئی۔ اچھا کہا وہ چلے گئے، ہوگا تو گئے۔ دیکھیے ہر وقت علی کے چاہنے والوں کی فضائل کو کم کرنا چاہا، جن کی فضیلت رسول کے نزدیک جتنی تھی لوگوں نے ہی اتنی کم کرنا چاہی۔ کہا جا گئے مسجد میں، کیا کہا تھا کہ کون ہے؟ رسول خدا، اور دوسرا کون کہ جسے میں کما حقا نہیں جانتا۔ اب یہ دونوں بزرگ آئے، جیسے ہی مسجد میں کھڑا ہوا تھا، کیا دیکھا؟ ایک رسول ہے، ایک شمس نبوت ہے، اور ایک قمر نبوت علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں کو موقع مل گیا کہ آج تو رسول بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، سلمان کے قصیدے پڑھتے ہیں صداقت کے، آج تو موقع مل گیا، آج ہم سلمان کا دامن پکڑیں گے۔ بھائی کیا پوچھا تھا کہ کون ہے؟ رسول ہے، کب وہ ہے جس میں کما تھا؟ آج تو پکڑے گئے سلمان۔ اب یہ دونوں آئے ساتھ باپ کے خدمت میں، یا رسول اللہ۔ تو اب دیکھیے گا، ایک معرفت ہماری ہے اہل بیت کے غلام کے سلسلے میں، ایک معرفت رسول کی ہے علی کے غلام کے سلسلے میں۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہماری معرفت اور ہے، رسول کی معرفت اور ہے۔ کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا سلمان، توجہ کرے گا، آپ کا سلمان بڑا سچا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سلمان کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، آپ کہتے ہیں کہ رسول آپ کہتے ہیں کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، آج تو سفید کے لیے جھوٹ کہہ دیا۔ کہا کیا؟ اب سنو گے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا انہوں نے؟ سلمان نے بالکل کلیئر جھوٹ کہا ہے، جیسے ہی ان دونوں کا یہ کہنا تھا، رسول نے جیسے ہی سنا، جملہ سنو گے، معرفت رسول خدا علی کے غلاموں کے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سلمان نے جھوٹا ہے، رسول نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا میرا سلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرا سلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بھائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بھائی یہ کوئی حق نہیں ہے۔ میں توجہ کرنا، رسول نے کیا کہا؟ میرا سلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا سلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اب ایک جملہ تو مجھے کہنے کا حق دو، بھائی جس کی صداقت کی گواہی رسول دے، اللہ اکبر، رسول نے کیا کہا؟ میرا سلمان جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی جس کی صداقت کی گواہی دے، ہم اسے صدیق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اللہ اکبر۔ جس کی صداقت کی گواہی رسول دے اسے صدیق کہہ سکتے ہیں، کہا صدیق تو اب تو کہنے دو، پر جس کے غلام صدیق ہو اسی کا مولا تو صدیق اکبر۔ سلام علیہ محمد محمد۔
کہا میرا سلمان کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. کہا میرے سلمان کی ہر ایک بات میں 100 راز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولا. اب دیکھو میں آپ کا یہ امتحان ہے. آپ بڑے بڑے ذاکر علماء کو سنتے ہیں نا, سلمان کا ایک یہ جملہ سنیے گا, آپ اسے کیسے سنتے ہیں. سلمان کو بلایا گیا. پہلے تو کیا چھوٹا. کہا یا رسول اللہ ہم بازار سے آ رہے تھے, سلمان آ رہے تھے مسجد نبوی سے, ہم نے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے, اور سلمان نے کہا کہ وہ ایک آپ ہے اور ایک وہ ہے جس میں کما کر جاتا. ہم نے جا کے دیکھا تو علی تھے. ارے سلمان علی کو نہ جانے. اللہ اکبر. سلمان علی کو نہ جانے کیسے ہو سکتا ہے, ساتھ چھوٹ گئے. کہا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو. سلمان کو بلایا گیا. اب آپ سنیے گا یہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دے دی ہے. بڑا سمپل جملہ ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. توجہ کریے گا. بڑا ایک سلام علیہ محمد وعلى محمد. میں جلدی مارنے کی کوشش کروں اس لیے کہ مجلس بھی لیٹ شروع ہوئی ہے اور مصیبت یہ نہ ہو جائے کہ پورا بڑا گھنٹے آ جائے کہ مولانا نے لیٹ کر دیا. اس طرح پر محمد وعلى محمد. لیکن ایک چیز ہے, میں آج کھڑی کو نہیں دیکھوں گا, آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھوں گا. اس بار بڑے محمد وعلى محمد. آپ کے چہرے کو دیکھوں گا, آپ کا چہرہ آج مجھے ذکر ایلیویٹ کروائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اصل ثواب کے اندر آپ بھی آج ہو جائیں گے. اس بار بڑے محمد وعلى محمد. دار ہو گئے. کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں جملہ کہوں بس میں خدا کی قسم ایک مطلب آدھا سینٹنس بھی نہیں ہے, ایک جملہ پھر ایک کہا سلمان بھائی رسول نے کیا کہا تھا ہے علی خطبے میں کہا تھا, یا تو تمہیں اللہ کا رسول جان سکتا ہے یا تو ہم جانتے ہیں. اب یہ آئے. کہا سلمان یہ تم سے ناراض ہے, یہ تم سے ناراض ہونے کا. بھائی سلمان کا جملہ کتنا ایمان والا ہے یہ سمجھنے والے سمجھیں گے. بھائی اہل علم کے مطلب میں جملہ کرو, جیسے ہی رسول نے کہا کہ سلمان یہ دونوں بزرگ تم سے ناراض ہے, سلمان کا یا رسول اللہ یہ مجھ سے ناراض نہیں ہے, اصل میں آپ سے ناراض ہے. کیوں کہا آپ نے علی کی فضیلت جو بیان کر دی تھی. بھائی توجہ کرنا. اچھا کہا سلمان کام سے ناراض, آپ سے ناراض ہے. کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد نبوی میں تھے اور تم نے کہا کہ میں ہوں, اور وہ ہے کہ جب توجہ کریے گا تب واقعہ میں ختم کر رہا ہوں, آگے بڑھوں گا اپنی دعوت کی مسجد میں. خدا کی قسم ایمان سلمان فارسی کسے کہتے ہیں, ایمان کو تازہ کر دیا سلمان کے جملے نے. سلمان نے کہا رسول نے کہا کیا تم نے یہ کہا تھا کہ کون ہے, کیا تم نے کیا کہا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا یا تو وہ ہے اللہ کا رسول ہے آپ ہے, یا تو وہ ہے کہ جسے میں کما کا نہیں جانتا. کہا سلمان تمہاری اس بات کو میں تو سمجھ گیا, یہ تو نہیں سمجھ پائے, ذرا وضاحت کر دو. کہا یا رسول اللہ انہوں نے پوچھا مسجد میں کون ہے, میں نے کہا آپ ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جسے میں نہیں جانتا. یا رسول اللہ میں یہ کیسے کہہ دیتا کہ مسجد میں علی ہے. یا رسول اللہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا رسول, کیسے کہہ دوں علی کو کہ میں آپ کا جانتا. سلام علیکم محمد کو جاننے کے لیے خدا ہونا ضروری ہے, یا تو کم سے کم علی کو جاننے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے. اچھا دیکھیں میں نے کل گفتگو کی تھی کچھ میرے معلومات اس میں رہ گئی تھی, جس کی جیسی نگاہ اثر ویسا ہوتا ہے, جس کی جیسی معرفت اثر ویسا ہوتا ہے. میں نے کل بتایا تھا ابھی ایک معرفت آپ کے ذہن آیا تھا. جناب یعقوب کے 12 بیٹے, کتنے بیٹے, ایک فضیلت بتانے والوں کا 12 بیٹے. اچھا اس میں سے امام نبی ہے جناب یوسف, 11 نبی,
دیکھیں جس کی جیسی نگاہ اثر ویسا ہوتا ہے. تھوڑی سی کمی دوں گا وضاحت کرنا ہے. کہا دیکھیے جس جناب یعقوب کی جناب یوسف کی نگاہ پڑی تو اثر یہ ہوا کہ بیٹے کی محبت میں بینائی کھو بیٹھے. دیکھیے گا یوسف ایک ہے لیکن نگاہیں کتنی ڈیفرنس ہے. کہا جناب یوسف کے جناب یعقوب کی نگاہ پڑی تو آگے کھو بیٹھے. یہی نبی یوسف ہے. باپ کی نگاہ پڑی تو محبت میں آنکھیں کھول دی. بھائیوں کی نگاہ پڑی تو نبی کے دشمن بن گئے. اچھا کیسے دشمن؟ ایسے تو نارمل دشمن تماچے مارے جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے بہت میں مارا. اچھا کپڑے بھی پھاڑ دیے اور ان کی غذا کو جانور کو دے دیا اور کنویں میں پھینک دیے گئے. اچھا کنویں میں ڈال دیے گئے تو نہ جانے کسی طریقے سے بازار مصر میں آ گئے. لیکن عجیب و غریب آیت کریمہ میری نگاہوں سے گزری. عجیب ہے یوسف کی قیمت لگی. قرآن نے کیا قیمت بتائی پتہ ہے آپ کو؟ قرآن نے کہا کہ یوسف بیچے گئے چند کھوٹے درہم میں. مسلمان بحث کرتا ہے کہ بھائی جناب یوسف 18 کھوٹے درہم میں بیچے گئے. بعض کہتے ہیں کہ 20 کھوٹے درہم میں بیچے گئے. پر آپ ایمان سے بتائیے کہ یہ کوئی نبی کی قیمت ہے کہ بھائی ایمان لوگوں سے بالا پڑا ہے, بیکار لوگوں سے بالا پڑا ہے. بھائی یاد رکھنا یوسف کی قیمت کا تو اندازہ اس پر لگے گا. یوسف کی قیمت کا تو اس کا اندازہ اس پر لگے گا جب بیچنے والے یعقوب کو خریدنے والی زلیخا. اچھا اس کے بعد جناب یوسف پہ اب جناب یوسف کے زلیخا کی نگاہ پڑی. عصمت کا نام ہے زلیخا کی نگاہ پڑی. دھاموں درہموں سکر فدا ہو گئی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جناب یوسف کے لیے اس نے شیشے کا محل بنایا اور 400 قیمتی جوڑے. اب کیا کرتے تھے روز کا معاملہ تھا, ایک کپڑا پہنواتی تھی اور کہتی تھی کہ اس میں کہہ دو بس ایک یوسف کا اس شیشے میں کیا یوسف نظر آتے. زنانِ مصر نے زلیخا کو دیکھ کر تعمیر کی کہ تم غلام سے محبت کرتی ہو, تم غلام سے محبت کرتی. لیکن بہرحال میں تو اس تجربے سے نہیں گزرا ہوں لیکن اور میں معذرت چاہتا ہوں ماں بہنوں سے, لیکن عورت کو سب برداشت ہے لیکن تانے برداشت نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ ماشاء اللہ شادی شدہ مجمع عورت کو سب برداشت ہے. زلیخا کو تانا پسند نہیں آیا. کہا مجھے دیوانہ کہہ رہی ہو, دیکھتے ہیں جب یوسف کو تم دیکھو گے تو کیا ہوگا. بھائی بس واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, قسمت ڈالا ہے, بس کیا تھا قرآن نے خود کہا ہے. مہمان بلایا, کہا کہ آ جاؤ ہمارے گھر پر تمہاری دعوت ہے. ہاتھوں میں لیمو دیا, چاقو دیا اور جناب زلیخا کے پاس جلدی آ جاؤ. جناب زلیخا کے بعد جناب یوسف نے زلیخا دیکھو اگر آج ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے نکل جاؤ آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں, میرا سب کچھ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. یوسف نے چہرے پہ نقاب ڈالا. اب دیکھیے یوسف نے چہرے پہ نقاب ڈالا, ایک دروازے سے نکلے. کیا کہا تھا کہ جیسے ہی یوسف پہ نگاہ پڑے تو نیمو کاٹ لینا. اچھا جیسے ہی یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زنانِ مصر میں دیکھنا کاٹنا تھا نیمو کر رہی. اب آپ ساتھ کاٹنا تھا نیمو کر رہی. یہ تو سنا لیکن مجھے ایک آیت عجیب و غریب لگی. بھائی نیمو کاٹنا تو انگلیاں کر کے سمجھ میں آیا, لیکن پتا ہے جناب یوسف کو دیکھ کر ایک فضلہ سنا. جناب یوسف کو دیکھ کر زنانِ مصر نے کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ کریم فرشتہ ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑے کہیں سبحان اللہ. یہ بتائیے جناب یوسف کی فضیلت بڑی ہے نہیں بڑی؟ لیکن جملہ کہو کیا کہا, زنانِ مصر نے یوسف کو کریم فرشتہ بنایا. اگر مجھے کیا مولانا آپ انسان نہیں ہیں کریم فرشتے, یہ تو آپ کے کریم نہیں ہے. اب سننا جناب یوسف کو کیا بنایا, کریم فرشتہ بنایا. اب میں کہوں یوسف کی قیمت بڑی ہے نہ بڑی, اس حدیث سے اندازہ لگانا. امام رضا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو فرشتے ہمارے بھی غلام ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی غلام ہیں. اللہ اکبر. بھائی ہمارے بھی غلام ہے, ہمارے چاہنے والوں کے بھی غلام ہے. تو آپ کو ایک جملہ کہنے کا حق ہو, بھائی یاد رکھو
یوسف کے چہرے پہ نقاب تھا، یوسف کے چہرے پہ نقاب تھا، لیکن جیسے ہی توجہ کرنا، لیکن جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹا، بھائی سلام مصر نے فرشتہ کہا تو اب جملہ کہنے کو، اگر یوسف کے چہرے پر نقاب ہو تو دنیا یوسف سمجھتی ہے، اگر چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو دنیا فرشتہ سمجھتی ہے۔ کیا کہنے علی کے فرشتے کے، علی شب ہجرت بستر رسول پر چادر ڈال کر سو جائے، دنیا محمد سمجھتی ہے، چادر ہٹا دے حسین خدا دیکھیں ہمارے علماء کرام کی کتنی بات آئی نہ کر دیتا ہوں، ہمارے علماء کرام کی کتنی جدوجہد ہے۔ یہاں اگر ہمارا دین ثابت ہے تو علماء مجتہد کی وجہ سے، میں کوئی لفظ تاریخ آپ کے سامنے، اگر آج ہمارے بچوں کے عقیدے ثابت و سالم ہے تو علماء مجتہد کے ذریعے سے۔ آپ بتاؤ کیسا دین کا دفاع کیا علماء نے؟ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کے جنہیں خطیب آل محمد، کئی ذاکرین جو ہے ان کے استاد ہے اظہر حسین زیدی۔ اب دیکھیے کس طریقے سے دفاع کیا۔ ایک پادری آیا، اب یہ دیکھیے اس میں اگر آپ غور بھی کریں گے محسوس ہوگی انشاءاللہ، کہا ایک پادری آیا اور اس وقت جو ہے علامہ صاحب کی جو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پادری آپ سے گفتگو کرنے کے لیے وہ قرآن میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ پادری جو بائبل میں گفتگو کر رہا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا چھیڑنے کے لیے علامہ صاحب کو جھوٹا کہا، توجہ کریے گا، علامہ صاحب کو چھیڑنے کے لیے ایک جھوٹا کہا اس کو پادری کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا بھی ایک غائب ہے، ہمارا بھی غائب ہے، توجہ کریے کیسا دفاع، آپ کا بھی غائب ہے ہمارا بھی غائب ہے، کہا آپ ہمارا عیسیٰ غائب ہے آپ کا بابا غائب ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، توجہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہا عیسیٰ آسمان پر غائب ہے آپ کا زمین پر غائب ہے۔ کیا کہا؟ آسمان پر، اور آپ کا بابا، وہ چھیڑنا چاہ رہا تھا، آپ نہیں سمجھے، وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ آسمان پر ہے تو وہ افضل ہے، بابا زمین پر غائب ہے تو وہ مخلوق ہے۔ توجہ اصل صاحب بگڑ گئے، کہا تم ہمیں چھیڑنا چاہتے ہو، کہا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ عیسیٰ افضل ہے، مہدی نہیں۔ اب سنو، توجہ کریے گا، اب سنو کیا کہا اس نے، ہمارا عیسیٰ اوپر غائب ہے اور آپ کا بابا نیچے، یعنی وہ بتانا چاہ رہا تھا عیسیٰ سب سے افضل۔ اظہر حسین زیدی صاحب اٹھے، ہمت کر کے کہا تم مجھے چھیڑنا چاہتے ہو، اب سنو، توجہ کرے گا، اب سنو، بس اللہ کو فضیلت دیکھنی تھی عیسیٰ کی اور باروے کی، توجہ کرنا بھائی، آپ جانتے ہیں ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، ایک میں سبزی یا کوئی سامان رکھا جاتا ہے، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، ذہن میں ہے نا آپ کے، اب جملہ کہہ رہا ہوں، اظہر حسین صاحب نے کہا کہ یاد رکھو اللہ نے دیکھنا چاہا کہ کون افضل ہے کون غلط ہے، پر ایک ترازو میں تمہارے عیسیٰ کو رکھا، ایک ترازو میں باروے کو رکھا، اب تمہارے عیسیٰ کا پلڑا اوپر چلا گیا تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، پر نہیں سکتے، پر ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، جو وزنی ہوتا ہے وہ اچھا ایک بار اس نے سوال کیا، کہ یہ بتاؤ اگر کوئی، اچھا یہ آپ سے بھی سوال ہے، اگر ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی ایسے سو رہا بالکل، اور ایک اسی کے بازو بیٹھا ہوا جاگتا ہے، کیا ہے منظر؟ ایک آدمی سو رہا ہے،
اور ایک آدمی سے بازو بیٹھ کر یہ بتائیے اگر میں ناسک میں آؤں گا راستہ پوچھنے کے کس سے پوچھوں گا؟ جو بیٹھا آخری والوں سے کس سے پوچھوں گا؟ جاننے والے سے. کس سے پوچھوں گا؟ کس سے پوچھوں گا؟ یہ بھائی میدان والے میں بولے جاننے والے سے. ہو گیا نا آپ کا نتیجہ. لیکن اس جواب سے پہلے ذرا یہ غور کریے کہ پادری کیا کہنا چاہتا ہے. پہلے یہ تو جان لو کہ سونے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے. کاش سونے والے سے مراد وہ ہے کہ بعد میں تمہارے تو ملا کہتے ہیں نا کہ رسول وفات پا گئے، مرنے کے بعد زندہ نہیں. تو ہمارا کی دور ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول وفات پا گئے اور عیسیٰ کیا ہے، چل کے چاروں پر زندہ ہے. تو آپ سمجھ میں آیا وہ سونے والا رسول ہے. جاننے والے فضیلت کس کی بڑھانا چاہ رہا تھا؟ وہ عیسیٰ کی. اب توجہ کہ یہ بتاؤ کہ جو سو رہا ہے رسول ہے، جان رہا ہے عیسیٰ. اب یہ بھٹکتے ہوئی دنیا کا مسافر سوال کس سے کرے گا؟ اب تو بولیے عیسیٰ کی فضیلت بڑھا دی. یہی تو ہے علماء نہ ہوتے تو آج دین کبھی نہ ہوتا. پھر مجھ جیسے ناقص طالب علم میں تو یہی کہے گا کہ جاگنے والے سے سوال ہوتا ہے، سونے والے سے نہیں ہوتا ہے. علامہ اظہر صاحب نے کہا کہ حضور میاں تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، تم نہیں سمجھ پائے. میں جواب دیتا ہوں، وہ آنے والا مسافر سونے والے سے پوچھے گا، جاگنے والے سے نہیں. بھائی سونے والے سے پوچھے گا، جاگنے والے سے نہیں. کہا علامہ یہ آگے میں بات نہیں آتی، پر جاگنے والے سے پوچھنا چاہیے، سونے والے سے کیسے؟ کہا تم نہیں سمجھے، تم غلط فہمی میں ہو. کہا سوال کا جواب سونے والے سے پوچھا جائے گا، جاگنے والے سے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو جاگا بیٹھ رہا ہے نا، کہ جاگا ہوا جو بیٹھا نا، یہ تو بیچارہ خود انتظار میں ہے. یہ سونے والا ہوتے میں اس سے سوال پوچھ. سلام علیکم. ایک اور واقعہ، ایک اعتراض ہوتا ہے. یہ دیکھیے آپ جوانوں کا عقیدہ بڑا بھٹکایا جاتا ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ بھیا آپ کے مجتہدین نظام کہتے ہیں کہ علیوں بتے کے تحمل سے کام ہے، نتیجہ جائزہ میں نہ کریے گا. آپ کے مجتہدین کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر سنا دیتا ہوں. آپ کے مجتہدین کہتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے، مدرس کہتا ہے کہ آپ کے مجتہدین کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ اذان کا جز. بالکل صحیح لکھا، بالکل لکھا ہے. لیکن اعتراض کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ کیوں لکھا. بھائی عجیب و غریب بات ہے نا. بھائی 50 سال پڑھے لکھے آدمی سے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ جس نے 3 کتابیں بھی نہیں پڑھی. بھائی مجتہد بننا کوئی گھر کی کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے. کوئی مجتہد بننا کوئی آسان نہیں ہے. 50 سال اسلام دینے پڑتے ہیں، 50 سال. اچھا اعتراض کرو. دیکھیے اگر میں ایک بات کروں، میں سوال کرتا ہوں. دیکھیے ہٹا دیجیے مجتہدین نظام کو ایک طرف مثال کے طور پر، اور میں آپ کو ایک سیٹ کر دیجیے. جو کہتے ہیں نا اعتراض کا عقیدہ بھٹکایا جا رہا ہے نوجوانوں کی یہ بات پر کہ بھیا تقلید کیسے جائز ہے، ہم تو امام کی مانیں گے، ہم تو حدیث کو مانیں گے، ہم تو قرآن کو مانیں گے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اچھا میں سوال کو ٹھیک ہٹا دوں، نہیں معلوم تقلید. توجہ میرے نوجوانوں کے لیے بطور خاص میں پڑھ رہا ہوں، بطور خاص نوجوان توجہ کریے گا. تقلید نہیں مان رہے ہو، ٹھیک ہے ایسا کر دو. نہیں معلوم ہوا جی، ٹھیک ہے. اچھا آج کا جاہل ممبر پر بیٹھ کر کتاب حدیث کی کتاب کھول کر بتا رہا ہے کہ تقلید جائز نہیں ہے. میں دیکھیں میں ہو رہا ہے میں ممبر پر بیٹھ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے حدیث کا دیکھو بھیا تقلید جائز نہیں ہے. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ جس کو لکھنے والا مولوی ہے.
اچھا ہٹا دو، ہٹا دو. ایک سوال کروں، قرآن کو تم کہہ رہے ہو نا، قرآن کو پہ عمل کرے حدیث پر. ایک مسئلہ آتا ہے، الحمدللہ کا خدا نے توفیق دی، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھا، الحمدللہ میں حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آپ نے مغربین کی نماز ضرور پڑھی ہوگی، اس لیے کہ شے کا آزادات سب کچھ تو ہو سکتا ہے، پھر نماز نہیں ہو سکتا. میں نے پڑھ دیا. یہ سوال، نماز پڑھی آپ نے، 1 رکعت 2 رکعت ہوگی. اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے. نوجوانوں شک ہوتا ہے، شک آتا ہے دوسری ہے یا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں مجھے توضیح مسائل سے بتائیے گا تو تاکید ہو جائے گی، حدیث اور قرآن سے بتائیے گی. بہت آ رہے نا ترتیب میں کار کرنے والے. بتاؤ ہونا کو حدیث بتاؤ. سناٹا. لیکن میں آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ترتیب. کہا مولانا نہیں پتا، بھائی حدیث، بھائی عربی پڑھنی نہیں آتی تو حدیث کیا سمجھیں گے؟ تو اب سمجھا کے آیا اگر مجتہد قرآن کی توضیح مسائل نہ ہوتی تو ہماری نماز صحیح نہ ہوتی. اللہ اکبر. تو اب اعتراض کرتا ہے، جاہل اعتراض کرتا ہے کہ کیسے لکھ دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی بندہ جان کا جز نہیں ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ جان کا جز نہیں کہا تھا ہم سے جان لو، ذرا صبر کرو. ہمارے علماء کرام کی کیا وجہ تھی کہ نکاح میں اللہ جان کا جز نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیز سمجھیے. ایک ہوتا ہے جو انشاءاللہ محفوظ ہو گئے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل. کیا ہے؟ ایک ہے جز اور ایک ہے کل. مثال کے طور پر جز، یہ پورا میرا وجود، یہ پورا میرا جسم کیا ہے؟ کل. یہ ہاتھ، یہ صرف ہاتھ میں کیا ہے؟ جز. یہ پیر، صرف پیر میں کیا ہے؟ جز. یہ گردن صرف کیا ہے میری؟ یہ پاؤں اور باڈی میں یہ پورا کیا بنا؟ کل. پورا جسم کل بنا. یاد ہو گیا کیوں کہا کہ علی اللہ صاحب کا جز نہیں ہے؟ بہت سنا میرے جوانوں کا یاد رکھو. ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل. اب جز اور کل کی تعریف یہ ہے، اگر جز کل سے جدا ہو جائے، توجہ کرنا کیوں کہا اگر کل جز سے جدا ہو جائے، کل تو باقی رہتا ہے لیکن ناقص کہلاتا ہے. بھائی توجہ کریے گا. اگر جز کل سے جدا ہو جائے، کل باقی رہے گا. لیکن مثال کے طور پر خدا کا خاص ہے، پورا میرا کل ہے، اس میں سے انگلی کر جائے، میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. انگلی کر جائے میں ختم ہے وہ بچوں کا، لیکن ناقص کہلاؤں گا. مثال سمجھنے کا تعلیم توجہ کرنا. علماء کرام نے کیوں کہا کہ علی اللہ جان کا جز نہیں ہے؟ کہا جز وہ ہوتا ہے اگر جز کل سے جدا ہو جائے، کل باقی رہتا ہے لیکن ناقص کہلاتا ہے. لیکن اسی کل میں ایک اور چیز ہے، اگر وہ نکل جائے تو ختم ہو جاتا ہے. ہاں توجہ کرے گا. کہا کل سے جو جدا ہو جائے کل باقی رہے گا، لیکن اسی کل میں ایک اور چیز ہے جسے روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے تو کل ختم ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اگر روح نکل جائے تو کل ختم ہو جاتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا ہمارے علماء کرام نے کیوں کہا؟ بھائی صحیح کہا، علی ولی اللہ آزاد کا جز نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اللہ ہے. علی ولی اللہ دین کا جز نہیں ہے، علی ولی اللہ روح دین ہے. علی ولی اللہ جز کرنا نہیں ہے، علی ولی اللہ روح کرنا ہے. یہاں رکھو، اذان سے علی کو ہٹا دو گے اذان ختم ہو جائے گی، کلمے سے علی کو ہٹا دو گے کلمہ ختم ہو جائے گا، دین سے علی کو ہٹا دو گے دین ختم ہو جائے گا. ایک ساتھ پڑھے محمد والے محمد. ہم نے کہا تھا کہ عالم کو دیکھنا عبادت، تھوڑا ادھر دیکھے وہ الگ بات ہے کہ با عمل کو بہرحال آپ کی عقیدے کے مطابق. کہا یاد رکھو
شہزادی جناب، اچھا ابھی میں تو نہیں تھا، میں اس میں بتا تھا جناب شہزادی دوران پتا، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر 5 مجلس میں شہزادی کا ذکر نہ ہو تو فضائل اہل بیت مکمل نہیں ہوگی. مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے. دیکھیے عجیب و غریب تعلق ہے، دو تعلق بتا رہا ہوں، ایک ہے جناب مریم کا، ایک ہے شہزادی کونین. عجیب و غریب تعلق ہے. جناب مریم کی تعارف کی بات آئی، تعریف کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا یاکلان الطعام. میں کیا بول بار بار کھانے کی بات کر رہا لیکن یہ قرآن ہے. کانا یاکلان الطعام کس کا تعارف ہے؟ جناب مریم اور عجیب و غریب عیسیٰ. عجیب و غریب ہے کہ جناب مریم و عیسیٰ وہ ہے کہ جو کھانا کھاتے تھے. کیا تعلق ہو رہا ہے؟ جناب عیسیٰ مریم وہ ہے جو کھانا. اگر کوئی کہے کہ کل یہاں پر وہ مولانا یعنی علی رضا رضوی صاحب خطابت فرمائیں گے جو کھانا کھاتے ہیں، تو حضور نے تعریف کی ہے بے عزتی کر دی. بتائیے تعریف ہوئی یا بے عزتی ہوئی؟ والا پتہ کہ بھائی ہماری تو بے عزتی ہوئی، ہم کھانے والوں بے عزت نہیں ہے. علیہ السلام علیہ محمد والے کیا وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہا یا قرآن کتاب مریم عیسیٰ جو کھاتے ہیں کا قرآن کی ہر بات سے سوال آ سکتی ہے. عیسائی جناب مریم اور عیسیٰ کو خدائی میں شریک سمجھتے تھے. سمجھ کر رہا بھائی خدا میں شریک سمجھتے تھے. اللہ نے کہا یاد رکھو عیسیٰ اور مریم وہ ہے جو کھانا کھاتے تھے. کھانا کھاتے تھے، یاد رکھنا جو خدا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. یہ تعارف جناب مریم کا. شہزادی کا تعارف کرنا سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. عجیب و غریب تعارف ہے. جب جناب مریم کے تعارف کی بات آئی تو کہا مریم وہ ہے جو کھانا کھاتی ہے. شہزادی کی بات آئی تو فاطمہ وہ ہے جو کھانا کھلاتی ہے. ساتھ رہیے گا. کھانے والا کھانا کھا کر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کھانے والے کا خدا میرا کانا سایہ مشکورا. اے کھانا کھلانے والوں میں خدا خود تمہارا مشکور ہوں. سلام علیہ محمد اچھا آپ دیکھیے کتنی عظمت دیکھیے گا، کتنی عظمت ہے. یہاں سے خدا کی قسم دیکھیے کتنی عظمت ہے اہل بیت اطہار کی. 3 دن تک روزہ رکھا، مسکین آئے تمہارا فقیر آئے اس کو غذا دی. یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ علی کے گھر سے 5 چوکی روٹیاں گئی، وہاں سے پورا سورہ حداد آ گیا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. اب میری ذمہ داری ہے آپ کو فضائل کی گوشے میں لے جاؤ، ہمارے گھر کی گوشے میں لے جاؤ. کہا کیا کہا میں نے؟ یہاں سے چوکی 5 روٹیاں گئی، وہاں سے پورا سورہ حلقہ آ گیا جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. کتنی آیتیں سورہ حلقہ میں؟
کہا 31 اب یہ بتائیے دیکھیں کیا عظمت ہے، خدا کی قسم ایک جو کی روٹی اہل بیت کی سمجھنا کیا فضیلت ہے، اہل بیت کی درد کر دینا. کہا 5 جو کی روٹی نہیں 31 آیت آئے. آپ اگر 5 ملٹیپلائی 31 سے تو کتنے ہو جائیں گے؟ ایک روٹی کتنے آیتوں کے برابر؟ کم سے کم 5 یا 6 ہو جائے گا کم سے کم. کیوں؟ اس لیے اگر 5 کو 30 سے کریں مطلب 30 سے کریں تو 6 ہو جائے گا. ایک آیت بچ جائے گی تقریباً. اس لیے میں نے کہا اللہ اکبر. ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر. علی کے ایک گھر جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر. پھر سے میں کہہ رہا ہوں علی کے ایک جو کی روٹی، ایک جو کی روٹی کا پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب ایک آیت کا وزن پتہ چلے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ علی کی ایک جو کی روٹی کتنی ہے؟ پہنچنے والے پہنچ جائیں گے. جناب یوسف بازار مصر میں آئے بیچنے کے لیے. میں نے کہا اب اتنا حسن بہت خوبصورت. عزیز مصر کی نگاہ پڑی. اب اس نے ارادہ کرے کہ اس بچے کو میں خریدوں گا. اب وہ اپنی دولت رکھا، چاندی رکھا. پھر بھی یوسف کا پلڑا جناب یوسف کا پلڑا نیچے ہے. چاندی رکھی، سونا رکھا، زیورات رکھا. اس کی حکومت کی دولت ختم ہونے پر آئی. نبی نے کیا دیکھا کہ عزیز مصر کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے. نبی کو پسند نہ آیا. جناب یوسف کو پسند نہ آیا. کسی سے کہا کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دے دو. اللہ اکبر. مسلمان سے نہیں مانگ رہے ہیں، کافروں سے مانگ رہا ہے. میں کہہ کے گزر جاؤں گا. نبی نے کافر سے کاغذ اور قلم مانگا تو کافر نے دے دیا. وہ کیسے مسلمان تھے؟ نبی مان رہے تھے، کہہ رہے ہیں رسول حسان اچھا کاغذ کا قلم دے دو. اس میں کاغذ کا قلم کیا مطلب تھا؟ پورے بغداد میں پوری دولت ختم ہونے آ رہی تھی. جناب یوسف کا بلغا نہیں اٹھ رہا تھا. بھائی جیسے ہی جناب یوسف نے کاغذ اور دوات مانگا اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ایک آیت کے برابر ہے. مکمل ایک آیت کے برابر ہے. جناب یوسف نے اس آیت کے ہوئے کاغذ کو دوسرے پلڑے میں رکھا. جیسے ہی پلڑے میں رکھا بھائی وہ بسم اللہ والا پلڑا نیچے آ گیا. یوسف کو پا چلے گئے. بھائی پلڑا نیچے آ گیا، یوسف کو پا چلے گئے. اب سمجھ میں آیا ایک آیت کا وزن کیا ہے. بھائی ایک آیت کا پاس ایک یوسف جیسے نبی کے برابر ہوا کرتا ہے. بھائی ایک آیت کا وزن ایک یوسف جیسے. اب سمجھ میں آیا علی کی ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر. علی کی ایک جو کی روٹی 6 نہیں گئی. علی کی ایک جو کی روٹی یوسف جیسے 6 پیغمبروں. جس کی ایک جو کی روٹی 6 یوسف جیسے پیغمبروں کے برابر ہو. اس گھر کے مالک کتنے بلند ہو. ایک جو کی روٹی ایک یوسف جیسے پیغمبر کے برابر. تب اندازہ لگا 5 جو کی روٹیاں 31 آیتوں کے برابر. وہ اہل بیت کے اطہار کتنے عظیم و فضیلت ہوگی. بس اب آگے ایسا میرا وقت ختم ہو گیا. واقعہ کتنی عظیم شخصیات ہے وہ اہل بیت کے اطہار کہ جن کے لیے خدا نے قرآن کو ان کا مدحان بنا دیا. کیا فضیلت ہے اہل بیت اطہار کی کہ آیت اہل بیت کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں. کیا مقام ہے در بطول کا کہ رسول اس در پر آ کر سلام کر رہے ہیں. کیا مقام ہے حسین کے لبوں کا کہ حسین کے لبوں کو رسول بوسہ دے رہے ہیں. لیکن بعد رسول
زمانہ کیسا بدل گیا ارباب ادا، حق ادا نہ کیا رجے رسالت کا اس امت نے، جو رسول جس در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، مسلمان بعد رسول اسی پر آگ رکھ لے کے جمع ہو گئے۔ رسول جس حسین کے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، ملعونوں نے اسی حسین کے ہونٹوں کو ارباب اعضا زخمی کر دیا۔ آ گئی شب اربعین، آ گئی شب اربعین، آنے والا ہے حسین کے اربعین قریب۔ ارباب اعضا آ گئی فاطمہ حسین کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ علی اکبر کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ محمد کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ سکینہ کی بیدائی کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ علی اکبر کے سینے پہ بچی گئی قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ علی اصغر کے چھنے ہوئے گلے کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ سکینہ کے رخساروں پہ لگے ہوئے تماشوں کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ زینب کی بیدائی کا قصہ لینے کے لیے، آ گئی فاطمہ اسیران کربلا کی مصیبتوں کا قصہ لینے کے لیے۔ ارباب اعضا خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، اعظم اللہ حضورنا وحضورکم بمصابقہ باللہ الحسین۔ ارباب اعضا ایک شخص نام سجاد خدمت پر ارباب اعضا کربلا کے مسائل مکمل نہیں ہو سکتے جب تک شام کا بازار کا ذکر نہ ہو، کربلا کے مسائل مکمل نہیں ہو سکتے جب تک اسیران کربلا کے صبر کا تذکرہ نہ ہو۔ ارباب اعضا ایک شخص آیا امام چوتھے امام کی خدمت میں، کہا مولا یہ بتائیے ویسے تو آپ بھی بہت سی سختی گزری ہے، سختیاں گزری ہے، بڑے مظالم گزرے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں پر آپ کو سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑا؟ جیسے ہی اس کا پوچھنا تھا امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر کو نیچے جھکایا، کہا الشام الشام الشام۔ ارباب اعضا تین بار امام نے شام کا نام لیا، لیکن میرا خیال ہے امام نے جب بھی تین بار شام کا نام لیا تو ذہن میں یہ تین جملے ہو گئے۔ جب پہلے بار شام کہا تو بازار شام تصور میں ہوگا، دوسری بار کہا تو دربار شام، تیسری بار کہا تو زندان شام۔ خدا کو آج ہمیں بڑی مصائب ہے، بڑے مظالم ہے یہ شام کے بازار میں۔ آپ جانتے ہیں میرا مولا امام فرماتا ہے سیدو سنو گے مصائب کا جملہ، علی کے چاہنے والوں سنو گے مصائب کا جملہ۔ امام فرماتے ہیں شام کیوں کہا؟ شام اس لیے سخت تھا کہ بازاریوں کا ہجوم، ارباب اعضا ہر کوئی کہہ رہا تھا باغی آ رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا، کوئی ارباب اعضا میرا چوتھا امام فرماتا ہے ارے اتنی سخت مظالم تم جانتے ہو اے حسین کے رونے والوں۔ امام فرماتے ارے ہمیں شام کے بازار میں اس طرح سے کھینچا جا رہا تھا جیسے خریدے ہوئے غلام۔ خدا کو جنت دے۔ ارباب اعضا امام نے کہا آپ جانتے ہیں بازار کا کتنا ایک شخص تھا کہ جو بازار شام میں آیا تھا، بہت جلدی پڑا ہوا گیا تھا، ایک شخص تھا بازار شام میں آیا تھا، اس نے کیا دیکھا؟ ڈھول تاشوں کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کی جشن منانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا آج کوئی مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے؟ کیا مسلمانوں کا آج کوئی دن ہے خوشی کا؟ اس شخص کہا نہیں، کہاں وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہوں
باغیوں نے یزید کے خلاف کوچ کیا تھا، باغیوں کا مجمع آ رہا ہے۔ ارباب اصحاب آپ جانتے ہیں مولانا ابن تیمیہ وہ آیا، ایک قتیبہ آیا، جناب قتیبہ نام تھا، جناب قتیبہ امام کے پاس آئے، امام کی نگاہیں نیچے تھی۔ قتیبہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ امام نے کہا قتیبہ تو نے نہیں پہچانا، تو نے نہیں پہچانا؟ کہا مولا آپ بازار شام میں بتائیے کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کیا دیکھتا نہیں ہے نیزے پہ حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ ارے قتیبہ یہ زینب بیٹا، یہ کلثوم بیٹا، یہ سکینہ اللہ اکبر روئے، یہی تو رونے جات ہے، کیا پتا زندگی رہے نہ رہے۔ ارے شب اربعین ہے، ارباب اصحاب قتیبہ نے کہا مولا یہ بتائیے کیا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں اتنی مصیبت میں سجاد کی کیا خواہش ہے، سجاد کا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو بازار میں جا اور بازار سے چند ردائیں لے آ، میری پھوپھیوں کو قتیبہ گیا ردائیں کو لینے کے لیے، ردائیں آئی، زینب کی سر بولائی، آج صرف شام قریبہ میں ردائیں نہیں چنی گئی، بازار شام میں دوبارہ سے نیزوں کی علی سے زینب کی ردا۔ ارباب اللہ مسائل کے جملے ارباب اللہ قتیبہ نے کہا مولا قیامت کا جملہ ہے، خدا طاقت دینا ہے جملے کو پڑھنے کے لیے۔ ارباب علامت کرنا لکھتی تو میں بیان نہ کرتا، امام میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کہاں تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہاں ہاں امام میرے پاس کچھ پیسے، اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں یہ جو نیزے کی علی پر حسین کا سر لیے ہوئے ہیں، ارے ان کو ذرا کچھ پیسے دے کے کہہ دے کہ سر حسین آگے لے کے چلے۔ کہا اس لیے کہ حضور جب سر حسین کو دیکھے گا شیطانیوں سے نکال آپ جانتے ہیں آپ کا بس میں نے مسائل ختم کیے، مسلسل نہیں رو سکتے، یہ دعا بھی بیمار کا حق ہے کہ ایمان زندگی بھر خون کے آنسو روئے ہیں۔ ارباب اصحاب بس کیا تھا، بازار میں لوگوں نے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، اللہ کا قیامت کا جملہ ہے، ایک پتھر ایسا آیا سر حسین پہ لگا، قتیبہ برداشت کر پایا، تلوار نکالی، آپ نے قتیبہ ایک پتھر لگا ہوا دیکھا، تلوار نہ پایا، ارے مجھ سے کو ویسے شاہ وہ پتھر کا جنگ پارے۔ ختم ہو گئے مسائل، ختم ہو گئی مجلس، ارباب اللہ عابدین بیمار کر تم جانتے ہو شام اس لیے مصیبت تھی، ارے ایک انگا رہا میرے امانے میں آ کے لگا، ارے وہ چلنے لگا، میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے، کوئی کاروا عائشہ ہائے زینب السلام
غزل میں ہم قلبی القبول تو زیارت جناب زہرا کی جناب فاطمہ زہرا کی کہیں بچوں کو واسطہ جناب سکینہ کے استاد نبی کو واسطہ یا اللہ حجت امام زمانہ کی ظہور راضی فرما اپنے ساروں میں شمار فرما کرم جرمانی کی طرف سے عبادت کو قبول فرما اے محمد وعلی محمد حاضر میں حاجات کرنا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں روزی عنایت فرما جو روزگار ہیں روزی و برکت عنایت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما جو بیمار ہیں شفا کاملہ واجبہ عنایت فرما جو اولاد اور اولاد صالح عنایت فرما یا رب آیت اللہ مصطفیٰ خامنانی کی قرآن کی حفاظت فرما آمین حسین امام زمانہ کے ذوق میں تعریف فرما آمین.